علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری محترم بہنوں، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتلانا ہے، ایسی ایک قرآن کی آیت آپ کو بتلانی ہے جو میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، ہمارا جو شوہر ہے وہ ہمارے ساتھ پیار نہیں کرتا، ہمارا شوہر ہماری بات مانتا نہیں ہے، ہمارا شوہر ہر وقت گھر کے اندر لڑائی اور جھگڑا رکھتا ہے اور عورتوں کی طرف توجہ کرتا ہے اور طلاق کا ہر وقت طلاق کے تانے دیتا ہے، طلاق دے دوں گا، اور گھر کے اندر سکون نہیں ہے اور بد امنی ہے۔ جن کے گھروں کے اندر بد امنی ہے، سکون نہیں ہے، ان کے لیے آج ایک آیت بتلائی جائے گی۔ ایک آیت کے عمل سے انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر سکون ہو جائے گا اور آپ کے گھر سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ بعض ایسے ہوتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، نظر کی وجہ سے یا حاسدین لوگ جادو کرتے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بین المرء و زوجہ، کہ یہ لوگ جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھلواتے ہیں، اور شوہر اور بیوی کے درمیان نفرت ڈالنے کے لیے، جدائی ڈالنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی اور نفرت ہوتی ہے، جادو کے ذریعے ہوتی ہے۔ پھر بعض یہ شیاطین جو ہیں، جنات، یہ ہمارے دشمن ہیں، کھلے دشمن ہیں انسان کے، تو یہ بھی گھروں کے اندر گھس کر کے نا، یہ بھی شوہر کے دل کے اندر شک شبہ اور عورتوں کو سامنے پیش کرنا، خوبصورت بنا کر کے اپنی بیوی کو، اس کی جو اپنی بیوی اس کو بدصورت پیش کرنا، اسی طرح کے کافی مسائل ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں تو آپ بات ذرا لمبی ہو جائے گی، کیونکہ میرا مقصد ہے کہ میں آپ کو یہ وظیفہ اور یہ آیت بتلاؤں اور اس کا عمل بتلاؤں اور اس کا طریقہ کار بتلاؤں کہ آپ نے کرنا کیسے ہے۔ میری محترم بہنوں، گھر کے اندر لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور آپس کے اندر تسلی اور سکون ملے گا۔ یہی ہوتا ہے نا، تو سکون گھر کے اندر ہو، میاں بیوی کا آپس کے اندر محبت ہو، پیار ہو، ایک دوسرے کی بات کو فالو کریں، ایک دوسرے کی بات کو مانیں، ایک دوسرے کی مرضی کے ساتھ چلیں، کوئی بھی کام ہو ایک دوسرے سے مشورہ کر لیا جائے، عورت کو کام ہے تو وہ مرد سے، مرد کو کام ہے تو وہ عورت سے۔ تو ایک آیت ایسی میں نے آپ کو بتلانی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتیں، جو مرد ہیں، عورتیں یہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی یہی ہوگا، میں نے ذرا اس کو اور لفظوں میں بتلایا ہے، ترجمہ ذرا لفظی ترجمہ کریں تو وہ اور بنتا ہے، بہرحال میں ذرا آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو محترم بہنوں، یہ آپ نے میرا عمل بتلایا ہو کہ کرنا ہے، آئیے میں آپ کو وہ عمل بتلاؤں کہ آپ نے عمل کرنا کیسے اس آیت کا۔ یہ آیت سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 ہے۔ یہ سکرین کے اوپر بھی آیت آ رہی ہے، یہی آیت، اور یہی آیت کا اتنا حصہ ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ بہرحال اس سے پہلے میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتلا لوں۔ یہ آیت ہے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، بس اتنی پڑھنی ہے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، یہ آیت بس اتنی پڑھنی ہے۔ اس کا آپ عمل سن لیں، آپ نے کرنا کیسے۔ آپ نے نا رات کو اٹھنا، تہجد ٹائم اٹھنا۔ میری بہنوں، گھروں کے اندر سکون چاہتی ہو، یہ چند دن کا عمل ہے، تہجد ٹائم اٹھنا ہے، اس کے بعد فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ تہجد ٹائم اٹھ کر کے نا 2 نفل پڑھنے قضاء حاجت کے، اسی مقصد کے لیے، یا اللہ میں اس مقصد کے لیے یہ 2 نفل پڑھ رہی ہوں، 2 رکعتیں پڑھ رہی ہوں، 2 نفل پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، 1 گلاس پانی کا لے لینا ہے اور ساتھ اپنے پاس کچھ میٹھی چیز رکھ لینی۔ گھر میں جو ڈبہ چینی والا ہے نا وہی رکھ لیں، وہ سب سے بہتر ہے، وہ پاس رکھ لیں، اور 1 گلاس یا 1 بوتل پانی کے پاس رکھ لیں۔ اب 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 313 بار اس آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 ہے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، یہ جو آیت ہے 313 بار، اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھ کے یہ جو چینی ہے آپ کے پاس، اس کے اوپر تھتکار دینا، اس طرح پانی کے اوپر بھی تھتکار دینا ہے۔ یہی چینی اپنے شوہر کو استعمال کرواتے رہنا، اپنے شوہر کو یہی چینی آپ نے استعمال کروانی ہے، پانی کے اندر، چائے کے اندر، خود سبھی استعمال ہوگی۔ خدا کی قسم ہے، اس عمل سے گھر کے اندر سکون آ جائے گا، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اتنی یہ پاورفل آیت ہے، یہ صرف ایک آیت ہے، یہ چینل بنائے اسی مقصد کے لیے تاکہ لوگوں کو تویزوں سے چھٹکارا مل جائے، اور قرآن کا یہ نظارہ ہے، یہ جو چینل ہے۔ محترم بہنوں، تویزوں کے اندر فائدہ نہیں ہے، یہ خود پڑھنے کے اندر فائدہ ہے۔ اسی طرح میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، شہد کے اندر اللہ فرماتے ہیں شفا ہے، اگر شہد کی بوتل لا کے گلے میں ڈال دی جائے نا تو اس کو شفا نہیں ملے گی، ایسے ہی نا، شہد کو کھائیں گے تو شفا ملے گی، اسی طرح میڈیسن کھائیں گے تو شفا ملے گی، قرآن کو خود پڑھیں گے تو شفا ملے گی۔ اگر یہی آیت میں آپ کو کہوں لکھ کے گلے میں ڈال دو تو کوئی فائدہ نہیں،
کوئی फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसे ये जो जितने तवीज़ पहने उतार दो यार, और मेरी बहनों उतार दो, फेंको बाहर नदी के अंदर, किसी नहर के अंदर इनको फेंक दो, कोई पहनने का फ़ायदा नहीं है। खुद पढ़ाई करोगे तो फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ये तवीज़ें उल्टे पुल्टे लिख करके कुरान की तौहीन ना किया करो। अपने गले के अंदर कुरान को डाल के वाशरूम में जाया करो, गले के अंदर कुरान डाल को, इसको कमर के अंदर सारी रात मिस लिया ना करो कमर के नीचे, ये कुरान की तौहीन ना किया करो। मैं इसको कुरान की तौहीन समझता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि कुरान को खुद पढ़ा जाए, अल्लाह अजर भी देता है, नेकी भी देता है, अल्लाह सुनता भी है। जब आप तहज्जुद टाइम उठोगे, ये 11 दिन या 21 दिन अमल करोगे तो इंशाअल्लाह घर के अंदर लड़ाई और झगड़े तमाम ख़त्म हो जाएंगे, और आपका शौहर आपसे हद से ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करने लग जाएगा। ये अमल को ज़रूर आजमाएं, और ये मेरा ऊपर नंबर भी, अगर कोई मसला हो तो आप बात भी कर सकते हैं।